سرزمین پر جس شخص نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا ہے اس شخص کا نام ہے رتن ہندی۔ ہندوستان کا ایک اسٹیٹ ہے پنجاب۔ پنجاب میں ایک جگہ ہے سرہند جہاں حضرت مجدد الفسانی کا مزار شریف ہے۔ سرہند کے اطراف میں ایک جگہ ہے بٹنڈا جہاں صحابی رسول رتن ہندی کا مزار شریف ہے۔ رتن ہندی صحابی رسول ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے اسلام کس طرح قبول فرمایا، آپ وہ واقعہ بیان کیجیے۔ تو رتن ہندی فرماتے ہیں کہ ہم قافلے کے ساتھ ملک شام تجارت کے لیے جا رہے تھے۔ مکہ شریف کے قریب سے ہمارا گزر ہوا، بارش کا موسم تھا، وہاں کے نالے پانی سے بھر بھر کے بہہ رہے تھے۔ وہیں پر کچھ بچے اپنی بکریوں کو چرا رہے تھے، تو بکریاں جمپنگ مار مار کے نالے کو کراس کرتی جا رہی تھی۔ تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک بچہ نالے کے قریب کھڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا حسین و جمیل بچہ کہ آج تک میری نگاہ نے اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ میں سمجھ گیا کہ شاید کہ اس بچے کو نالا پار کرنا ہے، لیکن عمر کم ہونے کے سبب یہ بچہ نالا پار نہیں کر پا رہا ہے۔ اللہ اکبر، رتن ہندی فرماتے ہیں کہ میں اس بچے کے قریب گیا اور قریب جانے کے بعد اس بچے کو میں نے اپنے کاندھوں پر اٹھایا ہے اور اٹھا کر کے جیسے ہی نالا پار اس بچے کو کرایا ہے، وہ بچہ میری طرف دیکھ کر کے مسکرانے لگا۔ اللہ اکبر، مسکرا کر کے اس بچے نے مجھے کچھ دعائیں دی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ملک شام میں تجارت کے لیے چلا گیا اور تجارت کرنے کے بعد واپس میں ہندوستان آیا ہوں۔ 14ویں کا چاند نکلا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، میری نگاہ آسمان کی طرف تھی۔ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ حضرت رتن ہندی فرماتے ہیں صبح اٹھا، اٹھنے کے بعد لوگوں سے میں نے معلومات کی کہ کون شخص ہے جس نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے ہیں۔ تب کسی نے کہا تھا ہمیں کوئی علم نہیں ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے کسی نے کیے ہیں۔ اتفاق کی بات، ہندوستان کے اندر ایک عربستان سے قافلہ آیا، رتن ہندی نے ان سے ملاقات کی اور ملاقات کرنے کے بعد کہا تھا تمہیں کوئی علم ہے کہ فلاں تاریخ کو چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں، کس نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے ہیں؟ تب انہوں نے کہا تھا ہاں ہمیں معلوم ہے چاند کے 2 ٹکڑے کس نے کیے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں مکہ کے اندر ایک جوان ہے، اس نے اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے۔ وہ کہتا ہے میری نبوت کو تسلیم کرو، خدا کو ایک جانو جو وحدہ لا شریک ہے، وہ ایک جانو خدا کو جس کی عبادت کرنے کے لائق ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ وہ صمد ہے، جس کی شان یہ ہے کہ وہ لم یلد ہے، اس کی شان یہ ہے کہ وہ احد ہے۔ اپنے تراشیدہ اصنام کی عبادت نہ کرو، لات کو اس کی اوقات بتا دو، منات کو اپنے گھروں سے نکال دو، یسرف کو اس کی حیثیت بتا دو۔ اللہ اکبر، جیسی اس نے اتنا کہا ہے تب اہل مکہ نے کہا تھا کہ واقعی اگر آپ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، آپ اللہ کے آخری نبی ہے تو آپ چاند کے 2 ٹکڑے کیجئے۔ وہ محمد نامی جوان شخص اٹھا اور اٹھنے کے بعد اس نے اپنا اشارہ، انگلی کا اشارہ چاند کی طرف کیا ہے۔ چاند کی طرف اشارہ کرنا تھا کہ چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ تبھی تو میرے امام نے کہا تھا سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چار، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ۔ رتن ہندی فرماتے ہیں کہ میرے دل کے اندر ایک محبت پیدا ہوئی کہ اس جوان سے ملاقات کی جائے۔ آپ ہندوستان سے مکہ شریف تشریف لے گئے، لوگوں سے پوچھا کہ محمد نامی جو جوان ہے وہ کہاں ملے گا؟ تب لوگوں نے بتایا کہ وہ یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ شریف جا چکے ہیں۔ صحابہ اکرام کی انجمن لگی ہوئی ہے، میرے سرکار تشریف فرمائے۔ اللہ اکبر، رتن ہندی پہنچ رہے ہیں سرکار کے پاس، عرض کرتے حضور میرا نام رتن ہے، میں ہندوستان سے آیا ہوں۔ سرکار فرماتے کس لیے آئے ہو؟ عرض کرتے حضور فلاں تاریخ کو چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے، کیا وہ ٹکڑے آپ نے کیے تھے؟ میرے سرکار فرماتے ہاں آپ نے سچ سنا ہے، وہ ٹکڑے میں نے ہی کیے تھے۔ عرض کرتے حضور ہندوستان سے آیا ہوں، اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری شرط یہ ہے کہ میں کوئی معجزہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے سرکار فرماتے رتن یاد کرو وہ وقت جب آپ ملک شام تجارت کے لیے جا رہے تھے۔ ہاں حضور میں تجارت کے لیے جا رہا تھا۔ آپ فرماتے ایک بچہ نالے کے قریب کھڑا ہوا تھا۔ ہاں حضور نالے کے قریب کھڑا ہوا تھا۔ آپ فرماتے ہیں آپ نے اس بچے کو نالا پار کرایا تھا۔ ہاں حضور میں نے نالا پار کرایا تھا، وہ بچہ آپ کی طرف دیکھ کر کے مسکرایا تھا۔ ہاں حضور میری طرف دیکھ کر کے مسکرایا تھا۔ اس بچے نے آپ کے
کے لیے دعا کی تھی، ہاں حضور دعا کی تھی۔ اب میرے سرکار فرماتے ہیں رتن ہندی کیا یہ کافی نہیں ہے کہ وہ بچہ کوئی اور نہیں اللہ کا نبی محمد الرسول اللہ کا؟ سرکار فرماتے ہیں کیا کافی نہیں ہے کہ وہ بچہ کوئی اور نہیں میں ہی تھا؟ جیسے ہی رتن ہندی نے اتنا سنا، کلمہ پڑھا، اسلام کو قبول کیا، مصطفیٰ کریم نے 7 کھجوریں رتن ہندی کو عطا کی، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنا پیراہن جبہ شریف رتن ہندی کو دیا۔ 1 سال تک رتن ہندی سرکار کی خدمت میں رہے، فاطمہ الزہرا کے نکاح میں شرکت کی ہے، حضرت علی کی شادی میں شرکت کی ہے، اور 1 سال کے بعد رتن ہندی ہندوستان تشریف لے کر کے آئے ہیں۔ پھر حضرت عثمان غنی کی دور خلافت میں رتن ہندی پہنچے ہیں، حضرت عثمان غنی سے ملاقات کی ہے۔ حضرت عثمان غنی نے جو اپنے ہاتھوں سے قرآن لکھا تھا وہ قرآن رتن ہندی کو عطا کیا ہے۔ آج بھی مزار شریف کے اندر وہ قرآن رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، رتن ہندی کی زندگی گزرتی چلی گئی، یہاں تک کہ آخری وقت رتن ہندی کا آ گیا۔ 700 سال تک مصطفیٰ کریم کے جبے کو لے کر کے گھومتے رہے، مگر کوئی شخص ہی ایسا نہ ملا جس کو جبہ دیا جاتا۔ مخدوم اشرف سمنانی اور اسراج الدولہ جب رتن ہندی سے ملاقات کرنے کے لیے گئے ہیں، تب رتن ہندی سے کہا تھا حسینی سید آیا ہے۔ رتن ہندی نے جبہ نکالا اور نکالنے کے بعد مخدوم اشرف کو دیا ہے، اور سراج الدولہ کو آپ نے کنگھی عطا کی ہے۔ اللہ اکبر، رتن ہندی کو اللہ پاک نے 700 سال کی زندگی عطا کی ہے۔ آج بھی ان کا مزار بٹنڈا کے اندر موجود ہے، اور آواز آ رہی ہے کہ اجمیر شریف غریب نواز کا ہے، بٹنڈا رتن ہندی کا۔